بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی جوڑا اولاد سے محروم ہو اور اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے دل میں یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، جب بھی دعا کریں نیک اولاد کے لیے کریں، کیونکہ نیک اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اولاد کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یعنی خوبصورت تحفہ ہے، اور خاص طور پر نیک اولاد۔ پیارے ناظرین، بے شک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ نیک اولاد انسان کے لیے دنیا میں سکون، امن کا باعث ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، اب تم اپنی بیویوں سے شاباشی کیا کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں کتب اللہ سے کیا مراد ہے؟ مراد اولاد ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ اولاد پیدا کرنے والی صلاحیت والی عورت سے نکاح کا حکم دیا۔ زیادہ الفت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت بڑھانے والا ہوں۔ نمبر 2، نیک انسان کے لیے دنیا میں باعث امن، سکون اور مرنے کے بعد اس کے لیے اولاد کی دعا موجب اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کے اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے فائدہ حاصل ہو۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ اگر زندگی میں اولاد کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑ جائے تو اس پر بھی والدین کو اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس مسلمان کے 3 بالغ بچے فوت ہو جائیں تو ان بچوں پر شفقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، ایک عورت اپنا بچہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کے حق میں اللہ سے دعا فرمائیں، میں 3 بچے دفن کر چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، 3؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم نے آگ سے محفوظ باڑ یعنی حصار بنا لیا ہے۔ بچیوں کی پیدائش پر ناپسندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں انسان اپنے رب کا ناشکرا، رضا و تقدیر کا باغی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ لڑکے اور لڑکیاں بھی عنایت کرنے والی ایک ہی ذات یعنی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے مونس یعنی بچیاں عنایت کرے اور جسے چاہے مذکر یعنی بچے عنایت فرما دے، یا انہیں مذکر و مونس بچے اور بچیاں ملے جلے عطا کرے، اور جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ بلا شبہ وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا، قدرت والا ہے۔ بچیوں کی پیدائش پر ناک منہ چڑھانا تو جاہلیت کا مظہر ہے۔ قرآن حکیم نے اس صورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، جبکہ اسلام نے بچیوں کی پرورش کو باعث اجر و ثواب قرار دے کر حوصلہ افزائی فرمائی۔
پھر کوئی بھی وجہ نہیں کہ مومن اس بات پر کبیدہ خاطر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 2 بچیوں کی جوان ہونے تک پرورش کی تو میں اور وہ روز قیامت اس طرح آئیں گے کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے بچیوں کے معاملے میں آزمائش ہوگی پھر اس نے ان پر احسان کیا تو یہ بچیاں ان کے لیے آگ کا بچاؤ بن جائیں گی۔ بچیوں یا بہنوں کی پرورش اور تربیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں متعدد بشارتیں اور خوشخبریاں موجود ہیں۔ اکثر و بیشتر انبیاء بچیوں ہی کے والد تھے، اس لیے امام اہل سنہ احمد بن حنبل کے ہاں جب بچی پیدا ہوتی تو فرماتے انبیاء بچوں کے باپ تھے، اور پھر اگر ہر گھر میں صرف لڑکے ہی پیدا ہوں تو معاشرتی نظام بری طرح متاثر ہو جائے گا، کیونکہ نسل انسانی کی بقا، تحفظ، مرد و عورت ہر دو کے وجود اور قانونی طریقے سے ملاپ میں مثمر ہے۔ لہٰذا جس قدر لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر لڑکیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ امور خانہ داری، تربیت اولاد، دیگر متعدد امور صرف عورت ہی بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ لہٰذا بچیوں سے نفرت جہاں میں اللہ تعالیٰ کی رضا و قدر سے بغاوت ہے، وہی معاشرے کو بھی تباہ کرنے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جاہلیت کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ پیدائش کے بعد بچے کے کان میں آذان کہنی چاہیے۔ ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن بن علی کے کان میں اذان دیتے ہوئے سنا جب وہ فاطمہ کی گود میں پہنچے۔ بچے کے کان میں اقامت تکبیر کہنے سے متعلق کوئی صحیح یا قابل اعتماد حدیث موجود نہیں جس کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کیا جا سکے۔ امام ابن قیم نے جو فلسفہ اذان بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بچہ لاشعوری میں سب سے پہلے توحید، رسالت اور نماز کی بات سنتا ہے تو گویا یہ اس طرح کی تلقین ہو جاتی ہے جس طرح کے دنیا سے الوداع ہونے والے کو تلقین کی جاتی ہے۔ ان کلمات سے انسان کے دل پر بھی اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ الفاظ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اس طرح بچے کی حفاظت کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ گھنٹی دینا، ہر پیدا ہونے والے کو کسی میٹھی چیز کی گھٹی دینا، ہر پیدا ہونے والے کو کسی میٹھی چیز کی گھٹی دینی چاہیے، اور اگر کوئی صاحب علم تقوی گھٹی دے کر دعا بھی کر دے تو بہت بہتر ہے۔ ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم تجویز فرمایا اور کھجور کی گھٹی دی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا فرما کر مجھے دے دیا، اور یہ ابو موسیٰ کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ انس ابو طلحہ کے بچے کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ اسے نبی کریم کی خدمت میں لے جاؤ اور اس کے ساتھ کچھ کھجوریں بھی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لیا اور دریافت فرمایا کہ کچھ ساتھ لائے ہو؟ عرض کیا جی ہاں، کچھ کھجوریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے کر انہیں چبایا اور اپنے دہن مبارک سے نکال کر بچے کے منہ میں رکھ دیا اور عبداللہ نام رکھا۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نومولود کو کھجور سے گھٹی دینی چاہیے، اور اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو پھر جو بھی میٹھی چیز مل جائے گھٹی دینے والا اسے خوب چبائے حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ نومولود نگل سکے۔ گھٹی دینے والا کوئی نیک آدمی ہو، اور اگر نیک آدمی وہاں موجود نہ ہو تو بچہ اس کے پاس لے جایا جائے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بچے کو پیدائش کے فوراً بعد گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ جو لوگ 40 روز تک گھر سے نکالنے سے منع کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم
ایسا نہ کرتے، اور اگر لا علمی کی بنا پر ایسا کر بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رہنمائی فرماتے، جبکہ کوئی ایسی حدیث موجود نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود کو معینہ دنوں تک گھر سے نکالنے سے منع فرمایا ہو۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالحہ اولاد کا تحفہ دیں گے اور آپ اللہ کی رضا میں خوش ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنا سب سے پہلا اسلام کا جز ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کا کوئی بھی وظیفہ قابل قبول نہ ہوگا۔ آپ پنجگانہ نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اب آپ نے باوضو ہو کر 41 دن تک قبلہ رخ پاک مصلی پر بیٹھ کر، یعنی پاک جگہ پر بیٹھ کر 300 بار یہ آیات پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کرنا ہے۔ دونوں میاں بیوی آدھی آدھی وہ چیز کھا لیں جس پر وہ دم کریں۔ یہ عمل روزانہ پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نورانی اولاد عطا فرمائے گا۔ وہ آیت یہ ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ پیارے ناظرین، اس وظیفہ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اگر آپ دل سے کے ساتھ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا وقت ہوگا کہ ایسی گھڑی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سن لیں گے۔ پیارے ناظرین، بے شک مرد ہو یا عورت، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خاص طور پر جب نماز ادا کریں تو نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر یہ آیت پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نیک اور صالحہ اولاد کی دعا مانگیں تو اللہ عطا فرمائیں۔ پیارے ناظرین، یہ عمل بے شک ہمارے آزمائے ہوئے ہیں اور جس نے بھی اولاد کے لیے اس عمل کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائی۔ اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے یا کسی کی بیٹی نہیں ہے تو وہ بھی یہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری کریں گے۔ وہ آیات یہ ہیں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء، اے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ آیات پڑھتے رہیں تو آپ یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالحہ اولاد سے ضرور نوازیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد جیسی نعمت ہر ایک کو عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خاص میوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرے۔ اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ بے شک اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی
نئی نئی وظائف کی ویڈیو لے کر آتے رہیں جو آپ کی زندگی کی تمام مشکلوں کو حل کر دیں، تو قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ سے اپنی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلوں کا حل اسلام کے مطابق کیا جائے تو قرآن کے مطابق کیا جائے، خاص طور پر احادیث مبارکہ سے، تو آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔